کہ حضرت امام مہدی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہ خلافت پوری دنیا پر ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار امن قائم کرے گا کہ گھاٹ کے اوپر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑ بھی آ کر ساتھ پانی پینے لگ جائے گی، اس کو فکر نہیں ہوگا کہ یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اسے یہ پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے۔ ایسا پائیدار امن موجود ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی، اور کائنات میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اسلام کا پھیلاؤ، اور یہ تخت و تاج چھوڑا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اللہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو یہ اعزاز دے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت امام حسن کے بیٹے کی ہوگی۔ قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جاتی، اللہ ان کا صلہ جمع کر لیتا ہے، یا ان کو دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اور کئیوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ نسلوں کے اندر اچھوں کی اچھائی کی برکات پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو، جو تخت و تاج کی قربانی تھی، اس کا صلہ یہ کہ آپ کے فرزند پوری دنیا کے تخت کے مالک ہوں گے، اور خلافت کی وہ صورت کہ پوری دنیا کے اندر ایسا پائیدار امن قائم ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کو دیا گیا مقام ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا۔ جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے، کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے، کفر مٹ جائے گا۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں
तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। और आज देख लीजिए, आज हम कट रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन हम फिर भी शाद काम हैं। आज हम दुनिया के ऊपर अददी कसरत के बावजूद भी जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिरे हुए हैं। इतनी तादाद हमारी कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त दुनिया के ऊपर मुसलमानों की अब तादाद है। दुनिया की 6 अरब आबादी में से तकरीबन 1.25 अरब मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी रियासतें हैं, और उसके अलावा अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ मादनियात से, तेल जैसी दौलतों से माला माल किया है। एटमी ताकत भी हम खैर से हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिल्लत, जो नुकबत, रुसवाई, पस्ती और ज़ुबूहाली हमारा मुक़द्दर है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें इस्तिरदाद का, वीटो का हक भी हासिल नहीं है। दुनिया की नज़रों में हमारी बेतौकीरी और नाकदरी का आलम ये है कि दुनिया के जिस खित्ते पर भी कोई खून बह रहा है तो आप गौर करो तो वो मुसलमानों का खून बह रहा है। 1 इंच भी जगह पूरी कायनात पे ऐसी नहीं जहां खून की अर्जानी हो और वो खित्ता कुफार का हो। जहां भी खून बह रहा है वो हमारा खून बह रहा है। इतनी सस्ती हुर्मत और बेतौकीरी कभी नहीं हुई थी। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत के फितनों का जिक्र किया और उस दौर में आने वाली मुसीबतों का बयान इरशाद फरमाया और कहा कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारी मिसाल ऐसे होगी जिस तरह भूखे प्लेट के ऊपर झपट पड़ते हैं, तो तुम इस तरह लोगों की हवस ज़दा निगाहों का शिकार होगे और लोग तुम्हें इस तरह नोच नोच के खाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत सारी होगी, लेकिन तुम होगे झाग की तरह, सैलाब के ऊपर उठने वाली झाग की तरह तुम बेवज़न और बेतौकीर होगे। दुनिया के ऊपर तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसका 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान गैरत की चादर फाड़ चुके हैं। हमारी बेटियां गैरों के नरखे में हैं। एक वो वक्त था कि दैबल के साहल पे एक बेटी नाहीद ने पुकारा था तो मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह के कहर की बिजली बन के आया था। और आज कितनी बेटियां गैरों के नरखे में हैं। है कोई उनकी फरियाद सुनने वाला? कोई आखे वारस शाह नू अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां देस तेरे दियां वारस शाह तेनू कहन। आफिया बेटी कौम तेरी दी रोवे ते कुरलावे, केड़ा ओदे अथरू पूंजे केड़ा चुप करावे। अज दीन नबी दा वांग यतीमां कर कर धक्के खावे, कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। आज ये हमारा हाल है और ये हमारी सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने दौरे मौजूद के अंदर हम जहाँ जिस निहज पे पहुँचे हैं इसकी निशानदही भी कराई और फिर ये भी बताया कि उसका सबब वहन का मर्ज होगा। और वहन का मर्ज है क्या, वो भी बताया। दुनिया की मोहब्बत और कराहियत मौत। आज दुनिया की मोहब्बत रच बस गई है। हर शख्स बज़ाहिर तो ये कहता है कि बच्चों का पेट पालने के लिए ये दिन रात कोशा हूँ, जबकि पेट का इतना लंबा चौड़ा तकाजा तो नहीं है। दुनिया की मोहब्बत ने तोड़ के रख दिया। हम कदरें पामाल कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी बेतरतीब होकर रह गई है। मकसद हयात से गाफिल हो गए हैं। 2 दूनी 4 के चक्कर में जो जहाँ भी है वहाँ मुतमईन ही नहीं है। रातों रात अमीर हो जाओ, उसके लिए कोई कदर का पामाल करनी पड़े, किसी का खून निचोड़ना पड़े, किसी पर जुल्म, जोर और जबर का बाजार गर्म करना पड़े, लेकिन मुझे दौलतमंद होना चाहिए। तो हुब्बे दुनिया बर्बाद करके रख देती है और आज ये हमारे अंदर कूट कूट के पड़ी है। ख्वाहिशात के जहां आबाद हैं और हम बस इसी चक्कर में दिन रात
گزارا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، جتنا بھی کما لیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے، باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، بانٹ لیتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے، لیکن خواہشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور ہم صبح سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں۔ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے۔ مختلف ممالک میں جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنا لباس دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آئے ہیں کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی 100 سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ 60-70 سال یہ ساری زندگی، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو اصل زندگی یہ زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن دنیا ہلمن میٹھا خواب ہے، اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا ازردہ ہوا ہوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیز پہ لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، ماضی سارا دھل جائے گا صرف اشک ندامت سے۔ اللہ اکبر! تو لوگ اس کا الٹا مذاق اڑانے لگے، تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا۔ اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کی بے حسی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے 4 دن کی زندگی ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ فقیر، وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہ پھر رو گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مانتا تھا، وہی نہیں مانے، اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، وقت آج میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔
آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مجھے بتاؤ، کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو، سرکشوں کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دوڑتے دیکھا ہوگا، نالائق بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا، لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، اس کے احکام سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے۔ باغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اللہ وہ حضور نے ایک موقع پہ بیان بھی فرمایا اور ارشاد کیا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم المرتبت قربانی کہ انہوں نے تخت و تاج سے دست برداری اختیار کر لی اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے مابین ٹکراؤ سے اور ایک بہت بڑی قتل و غارت سے امت کو محفوظ رکھا۔ تو اس لیے حضور کی نگاہوں میں یہ سب کچھ تھا، تو فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسن ہوگا۔ اور یہ نام سب سے پہلے حضرت امام حسن کے لیے ہی رکھا گیا، اس سے قبل عرب میں یہ لفظ تو موجود تھا لیکن کبھی کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف کہ انہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی ماں نصیب ہوئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا باپ نصیب ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نانا نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کو مال غنیمت سے حصہ دیتے تھے، تو اس میں جو بدری صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے، ان کا حصہ زیادہ ہوتا، اور اس طرح جو بعد میں لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تو ان کا حصہ اس حساب سے ہوتا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم دیے۔ 500 درہم جب ان کو دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے کہا کہ آپ نے ان دو شہزادوں کو بدری صحابہ کے برابر حصہ مرحمت کیا ہے، جبکہ میں اس وقت کے جب یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، راہ خدا میں جہاد کیا کرتا تھا، اور میرا حصہ آپ نے ان کے برابر نہیں رکھا، چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 7 سال اور کچھ مہینے پائے ہیں، پھر حضور کا وصال ہو گیا، اور بہت تھوڑا وقت بظاہر آپ کو ملا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو اس وقت بچے تھے جب ہم حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے، اور آپ نے ان کا اتنا حصہ رکھا اور ہمیں آپ نے اس جگہ پہ نہیں رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، فاتح ابن کا ابی ہے ماں و امن کا ام ہے ماں، کہا کہ ان کے باپ کی طرح کوئی باپ لا کے دکھا، ان کی ماں جیسی ماں لا کے دکھا، ان کے نانے جیسا نانا لا کے دکھا۔
ان کی نانی جیسی نانی لا کے دیکھا، کہا تم کس طرح اپنے آپ کو ان سے موازنے میں رکھ سکتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو ان کا یہ شرف کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہونا، حضور نے ابنی کہا، میرا بیٹا، اور حضور نے خود تہنیک دی، جو گٹی دی جاتی ہے بچے کو جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے خود تہنیک دی اپنے لعاب رحمت سے، اور پھر ان کے لیے حضور نے عقیقہ بھی خود فرمایا، جانور ذبح کیا۔ ان کے 7ویں دن بال اتروائے گئے اور بالوں کے وزن اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی گئی۔ وہ کسی اور کا مقسوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فرزند رسول ہیں، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اور جس طرح ان کے لاڑ دیکھا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے کہ ان کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور سوار کر کے حضور نے ان کو تکریم دی، ان کے ساتھ شفقت فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے۔ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ حضرت امام حسن کی طرح نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ لم یکن احد اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی سے زیادہ حضور کے مشابہ کوئی نہیں تھا، شکل و صورت میں، عادات میں، اعتبار میں، طرز زندگی میں، عبادات و ریاضات میں حضرت امام حسین کی شان نرالی تھی، اور امام حسن کا درجہ بہت اونچا اور بہت بلند اور بہت بالا تھا۔ تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز اور یہ شان حضور علیہ السلام کے صدقے سے عطا کی تھی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ آقا کریم نے دعا مانگتے ہوئے بارگاہ ازدی میں عرض کیا، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ واحبب من یحبہ، اور اے اللہ تو بھی حسن بن علی سے محبت کر، اور جو حسن بن علی سے محبت کرے اللہ اس کو محبوب بنا دے۔ لوگوں کے دل میں اس کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اعزاز اور یہ تکریم اور یہ شان و شوکت اور یہ رفعت کہ حضور ان کی محبت کی دعا مانگے اور اللہ سے عرض گزار ہوں کہ مالک ان سے تو بھی پیار کر، اور جو ان سے محبت کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ تو گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پیار کرتا ہے وہ حضور کا بھی محبوب ہوتا ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور محبوب الخلائق بھی ہو جاتا ہے، تمام مخلوقات بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور ان سے پیار کیوں نہ کیا جائے جب ان کی نسبتیں اتنی اونچی ہیں، اور انہوں نے اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا۔ جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو جو موقع کے عینی شاہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی صورت کے اندر لشکر تھے، اور اگر یہ لشکر ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صلح فرما کے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، دست بردار ہو گئے۔ تخت و تاج کو چھوڑنا
اور سلطنت پر آپ موجود تھے. خلافت راشدہ حضور نے فرمایا تھا کہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال مکمل نہیں ہوتے اگر 6 ماہ حضرت امام حسن کے شامل نہ کیے جائیں. تو گویا یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی خلافت کے بغیر خلافت راشدہ کی تکمیل نہیں ہوتی. تو آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، صرف امت کو بچانے کے لیے، امت کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنے کے لیے. اور اس کا صلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیا جائے گا؟ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز دیا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کو صلح کی طرف لے آئے گا، اور یہ سبب بنیں گے مسلمانوں کی صلح کا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام مہدی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہ خلافت پوری دنیا پر ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اور اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار امن قائم کرے گا کہ گھاٹ کے اوپر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑ بھی آ کر ساتھ پانی پینے لگ جائے گی. اس کو فکر نہیں ہوگا کہ یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اسے یہ پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے. ایسا پائیدار امن موجود ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی، اور کائنات میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا. اسلام کا پھیلاؤ. اور یہ تخت و تاج چھوڑا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اللہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو یہ اعزاز دے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت امام حسن کے بیٹے کی ہوگی. قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ ان کا صلہ جمع کر لیتا ہے، یا ان کو دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اور کئیوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. نسلوں کے اندر اچھوں کی اچھائی کی برکات پیدا ہوتی ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو، جو تخت و تاج کی قربانی تھی، اس کا صلہ یہ کہ آپ کے فرزند پوری دنیا کے تخت کے مالک ہوں گے، اور خلافت کی وہ صورت کہ پوری دنیا کے اندر ایسا پائیدار امن قائم ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کو دیا گیا مقام ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت رکھتے تھے. میں نے عرض کیا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے تو آگے امام حسن کھیل رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو نبی کے مشابہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اہل بیت کا اور صحابہ کا کتنا گہرا ربط اور تعلق اور محبت کا رشتہ تھا. اقبال نے کہا تھا، اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ تیرے خلاف سازش ہے کہ تجھے تاریخ کی لولی لنگڑی روایات کا سہارا لے کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتے رہے ہیں اور یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. صحابہ کا اور اہل بیت کا محبت کا الفت کا ربط و رشتہ تھا. اور خلفائے راشدین کے حوالے سے ابھی حضرت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل آویز کہانی ہے کہ امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا. ایک تو حضور کی سنت ادا ہو گئی، حضرت حسن کو حضور نے بھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، تو آج خلیفۃ الرسول بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں اور کہا تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو میرے نبی کے مشابہ ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
जलील कदर, साहिब अजमत और साहिब करामत, सखी, मुतवर्रे और इंतहाई इबादत गुजार थे। नमाज फजर के वक्त आते तो इशराक तक मुसल्ले पे ही लम्हात ज़िंदगी गुजरते और इशराक के बाद घर तशरीफ़ ले जाते। और सदका व खैरात ये था कि जो कुछ होता वो राह खुदा में बांट देते। एक दिन मस्जिद में एक शख्स दुआ मांग रहा था और दुआ मांगते हुए वो ये कह रहा था, ए अल्लाह मुझे 4000 दिरहम अता कर दे। तो हज़रत इमाम हसन ने उसको यूं दुआ मांगते सुन लिया और घर गए और 4000 दिरहम उसके घर पहुंचा दिए कि तू जो अल्लाह से मांग रहा था वो अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की और मेरे ज़रिए से वो तुझे अता कर दिया। एक दिन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे फर्जंद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ माल जमा किया है और वो माल इस मकसद के लिए जमा किया है कि वो लोगों में बांट दे, तो कोई उनसे लेना चाहे तो वो इसीलिए माल जमा करके बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग आ गए। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि ये माल मैंने फ़ुक़रा के लिए और मसाकीन के लिए जमा किया है। तो आधे लोग जो हैं वो खड़े हो गए कि हम इस ज़ुमरे में आते हैं लिहाजा हमें दिया जाए। तो आपने वो सारा माल उनमें तकसीम कर दिया। बला के फसी थे और अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनको फसाहत व बलागत का जो नूर अता किया था, शीर मादर का असर था और खून अली की तासीर थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह में अपनी जुबान डाली और अपना लुआब डाल करके उनको तहनीक दी और आगोश नबूवत में परवान चढ़ते रहे। तो लहजे में खूबसूरती क्यों नहीं आएगी, लेकिन खुतबा इरशाद नहीं करते थे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिन कहा कि मेरी आरज़ू है कि तुम कुछ बयान करो, खुतबा दो। ये हर बाप की आरज़ू होती है। तो कहा कि मुझे हया आती है। तो आपने फरमाया ठीक है तुम बात करो और मैं एक तरफ चला जाता हूँ। तो आप ऐसी जगह पे जाके बैठ गए जहाँ हज़रत इमाम हसन को हज़रत अली दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हज़रत अली अपने बेटे को देख रहे थे और उन्हें इतना बलीग और इतना फसी खुतबा इरशाद फरमाया कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हो गए और आपने कहा कि ज़ुर्रियतुन बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। तो ये कलिमात किताब रहमत कुरान मजीद से पढ़ के तो आपने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। मेरे और आपके आका मौला ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये जुमले भी इरशाद फरमाए थे कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और एक दफ़ा हज़रत इब्न उमर के पास अहले इराक आए तो कहा कि हम कोई मसला पूछना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि बताओ क्या मसला पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मच्छर का खून लग जाए किसी के लिबास पे तो क्या वो पाक है या लिबास नापाक हो जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुन करके सख्त गुस्से में आ गए और फरमाने लगे कि तुम मच्छर के खून के बारे में मुझसे पूछ रहे हो और तुमने रसूलुल्लाह के नवासे का खून बहा दिया। रसूलुल्लाह के नवासे को तुमने ज़बह कर दिया। उस वक्त तुम मसले याद नहीं थे और अब तुम मच्छर के खून के बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हो। और साथ आपने जो लफ्ज़ इरशाद किए वो ये थे कि फरमाने लगे कि वक़द क़तलू इब्नु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद को कत्ल किया और मुझसे मसाइल पूछ रहे हैं मच्छर के खून के बारे में। और उन में से एक फर्जंद को शहीद किया कि जिनके बारे में मैंने ये सुना, व समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, हुजूर को मैंने ये फरमाते हुए सुना, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रिहानता या मिनद दुनिया, हसन हुसैन दुनिया पर मेरे दो फूल हैं।
جن کو حضور علیہ السلام پھول قرار دیتے ہیں، تو ان کو تم نے مسل دیا اور ان کا تم نے کربلا میں خون بہایا، اور اب مجھ سے پوچھنے آتے ہو کہ کیا یہ درست ہے یا کہ نہیں درست۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال اور کچھ ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اور حضور سے کچھ چیزیں انہوں نے سنی بھی ہیں۔ ان میں سے 13 احادیث انہوں نے روایت کی۔ ان میں سے وہ معروف روایت کہ حضور نے ارشاد فرمایا دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، کہ جو تجھے شک میں ڈالے اس کو ترک کر دے، اور اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے حضور سے حفظ کی تھی، حضور سے میں نے یاد کی تھی، تو آقا کریم نے اچھی طرح سے اصول دین راسخ کر دیا ان کے طبائع میں، اور عملی تربیت بھی کی۔ ایک دفعہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی اور صدقے کی کھجوریں تھی۔ حضرت امام حسن بچے تھے، گھر سے نکلے، چونکہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، گھر سے باہر نکلتے تو مسجد نبوی کا صحن میسر آتا۔ اللہ اکبر۔ تو کھجوریں پڑی تھیں تو ایک کھجور اٹھائی اور اس کو جلدی سے منہ میں ڈال لیا، تو آقا کریم نے دیکھا تو حضور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور کاخ کاخ کہہ کے حضور نے روکا اور انگلی ڈال کر کے کھجور ان کے منہ سے نکال دی، اور فرمایا ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، ہمارے اوپر حرام ہے صدقہ۔ تو حالانکہ جو کھجور کھا چکے تھے اس کی جگہ کوئی اور کھجور رکھ دی جاتی یا اس کی قیمت ادا کر دی جاتی، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کھجور حلق سے باہر کھینچ کے نکال دی۔ حضور گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے پیٹ میں ایسا لقمہ جائے جو ہمارے اوپر جائز نہیں ہے۔ تو جب اس قدر غذا خالص ہو کہ وہ لقمہ پیٹ کے اندر جانے نہیں دیا جاتا، اور شیر بطول سے تربیت پاتے ہیں، اور حجرہ رسول کے آس پاس زندگی گزرتی ہے، کبھی حجرے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر ہوتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تربیت کرتی ہیں، تو پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین ابن علی کی صورت کے اندر ہی جو ہے وہ نہضت اور نشأت ہوگی، اور زمانے کو وہ تحفہ دیں گے۔ حضرت امام حسن کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ صلح کرنا مناسب تھا، تو انہوں نے صلح کر لی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمینی حقائق یہ تھے کہ اب ٹکرانا ضروری تھا، ورنہ اسلام کی قدریں پامال ہو جاتی۔ تو وہ صرف اپنے 72 افراد کو لے کے میدان عمل میں آ گئے۔ تو ان 2 شہزادوں نے دین کو بچایا اور دین کی حفاظت کی۔ ایک نے صلح کر کے دین کی حفاظت کی، اور ایک نے جبر کے سامنے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دین کی حفاظت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی بہاریں گزارنے کے بعد جب یہ محسوس کر لیا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا، کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انتقال کے بعد حضور کے حجرے میں جہاں حضور دفن ہیں، جہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دفن ہیں، وہاں میری بھی تدفین کر دی جائے، کیونکہ یہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگی، آپ ابن رسول ہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے مروت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے دوبارہ ان سے یہ سوال کرنا ہے، اور اگر وہ میرے انتقال کے بعد بھی یہی جواب دیں تو مجھے حضور علیہ السلام کی قربت میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ اور اگر وہ اجازت دیں تو مجھے اس کے باوجود بھی ڈر ہے کہ بنو امیہ کہیں مزاحم نہ ہو، تو کہا اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں ہی دفن کرنا۔ خیر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک دردناک کہانی، آپ کو زہر دیا گیا تھا جس سے آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے جو ہے وہ باہر آیا،
جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کی زندگی میں ہی ان کو کہہ دیا تھا، تو وہ ابن رسول ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ان کا حق ہے۔ تو اب جب تیاری ہونے لگی تو مروان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار کھینچ لی اور آپ کے اصحاب نے بھی تلواریں کھینچ لی۔ ادھر مروان بھی اپنے سپاہی لے کر کے آ گیا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے، قبل اس سے کہ کوئی ٹکراؤ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ حسین تمہیں تمہارے بھائی نے کیا وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کیا جائے جنت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی قربت میں، اور ام المومنین اگر اس کی اجازت دیں، تو انہوں نے تو اجازت دے دی ہے۔ تو کہا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بنو امیہ مزاحم ہوں تو پھر جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے۔ تو انہوں نے پھر تلوار نیام میں ڈال لی، تو یہ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بنو امیہ نے بہت تکلیف دی آل رسول کو، اور ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد تدفین کے لیے روکا گیا، تو امام حسن کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور ان کا روضہ انور، ان کی قبر نور، مرجع خلائق، لوگوں کے لیے قبولیت دعا کا مرکز اور رحمتوں کا منبع و مصدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا کرے۔